اور بیٹیاں کن کو بنایا؟ فرشتوں کو. بیٹیاں بنایا فرشتوں کو. تو رحمان کے لیے بیٹیاں. پہلے یہ بات سنو کہ ایک بیٹی اور بیٹے میں کیا فرق ہے، عورت اور مرد میں کیا فرق ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ مخلوق جو زیور میں پرورش کی جاتی ہے، أَوَمَن يُنَشَّأُ، کیا جو پرورش کی جاتی ہے فی الحلیہ، زیور میں، چاندی کے زیور میں، سونے کے زیور میں، اشارہ عورتوں کی طرف. اپنے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے ان کو زیور کی حاجت ہوتی، میک اپ کی حاجت ہوتی. مرد کو نہیں. مرد کو نہ میک اپ کی حاجت ہے نہ زیور کی. اس کا حسن ویسے ہی نمایاں ہے. تو مانا مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور عورت کو حسن اجاگر کرنے کے لیے زیور چاہیے. اور دوسری بات، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑوں میں کیا ہوتی ہیں؟ غیر مبین، اپنی بات نہ واضح کرنے والی. کیونکہ صنف نازک ہے، صنف کمزور ہے. بعض کا جھگڑوں میں کوئی عظیمت کا مقام آ جاتا ہے، کوئی بہادری کے تقاضے ہوتے ہیں، تو مرد اپنی بات پوری جرت سے کرتا ہے اور خاتون رو پڑتی، اپنی بات تک نہیں کر سکتی. یہ دو عیب ہیں عورتوں کے. حسن اجاگر کرنے کے لیے زیور چاہیے، اور شجاعت اور عظیمت کے مقام پر اپنی بات واضح نہیں کر سکتی. تو یہ ایک عورت ہے، یہ رحمان کی اولاد ہے. ایک مخلوق جو ناقص ہے ہر لحاظ سے، اس مخلوق کو تم نے رحمان کے لیے چن لیا، جبکہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں. اس ذات کا کمال یہی ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کو اولاد کی حاجت ہے، اور تم نے اولاد اس کی مقرر کی، اور وہ بھی بیٹیوں کی صورت میں. رحمان کے لیے یہ نقص تمہیں نظر آیا، یہ رحمان کے لیے. اور تمہیں خود کیا چاہیے؟ بیٹوں کی قطاریں چاہیے، بیٹے ہی بیٹے چاہیے. اور پھر تم نے بیٹیاں بھی کس کو بنایا؟ فرشتوں کو. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے کر دیا فرشتوں کو الذین ہم عباد الرحمن، جو کہ رحمان کے بندے ہیں. اناثاً مؤنث، عورتیں. فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. اور فرشتے کون ہیں؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں وہ. تو یہ دو چیزیں کیسے جمع ہو جائیں کہ ایک شخص غلام بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، بیٹا بھی ہو اور نوکر بھی ہو. ملائکہ عباد الرحمن ہے، رحمان کے آگے جھکنے والے، رحمان کی غلامی کرنے والے، رحمان کی ہر بات ماننے والے. لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی انجام لاتے ہیں. تو پھر یہ اللہ کے نوکر ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں. تو غلام بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا جز کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا جز ہے تو غلام کیوں؟ اور غلام ہے تو جز کیوں؟